دنیا میں جب تک آدمی رہتا ہے تو کتنے ہی اچھے کام کرتا ہے، لیکن لوگ سارے کے سارے ان کے حق میں اچھی باتیں نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کو شکایتیں رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی آدمی دنیا میں کمی کوتاہی سے پاک صاف نہیں ہوتا۔ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، اسی کا نام تو انسان ہے۔ صرف خوبیوں کا ہونا، اچھائیوں کا ہونا یہ فرشتوں کی صفات ہے، فرشتوں کی علامت ہے۔ انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے، برائیوں سے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں۔ جو اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، جن کی سوچ بگڑ جاتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ خود اپنے عیبوں کو، اپنی ذات کی بھولوں کو، برائیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دوسروں کی برائیاں نظر نہیں آتی، اور جو دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں انہیں اپنی بھولیں نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ ہمیں اپنی ذات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر کمی کوتاہی کیا ہے، اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ دوسرے لوگ کیا اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اچھے کاموں سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں وہ خوبیاں لانی چاہیے۔ آدمی مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے میت مرے ہوئے لوگوں کی اچھائیوں کو بیان کرو، اچھائیوں کا ذکر کرو۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی بھی آدمی ہو، تو اگر ہم ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے بارے میں اچھا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کسی جانے والے کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو لوگ گویا کہ گواہ بن جاتے ہیں، اللہ مننے والے کے بارے میں پھر ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کا نقصان کر کے کیا فائدہ؟ ہمیشہ کوئی بھی آدمی دنیا سے جب رخصت ہو گیا ہو تو چاہے وہ ہمارا قریبی ہو، دور کا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، اچھی باتیں ہی ان کی یاد کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دل دماغ اتنے خراب ہوتے ہیں کہ جیتے جی بھی پریشان کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کبھی ان کی اچھائیوں کو یاد نہیں کرتے، برائیوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے آدمی کو اپنے دل دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ جو مر چکا ہے اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ہم سے زیادہ خباثت کسی اور میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم ہی خبیث ہیں، ہم ہی گندے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جو مر جاوے ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو۔ تو بہرحال یہ اچھائیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم ان اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لاویں۔ کل کچھ باتیں حاجی شوکت صاحب کے بارے میں بیان کی تھی، آج اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اگر پورے شہر کے لوگ جن کا ان سے تعلق تھا، اگر وہ سب کچھ اپنے قصے کہانیاں بیان کریں کہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں، تو پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اتنے سارے قصے ان کے لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور بہت اچھے قصے جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کل ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی کہ ماشاءاللہ دینی لائن سے بھی فکر مند تھے، دنیاوی لائن سے بھی بڑے فکر مند تھے کہ اپنی قوم، سماج، دین پر بھی آوے اور ان کی دنیا بھی اچھی بنے۔ دونوں لائن کی ماشاءاللہ محنت، فکر تھی، اور لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ تھی۔ لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا، ان کو سکھلانا، اور پھر ان کو الگ سے دکان کھلوانا، یہ ایک مستقل ان کا کام تھا۔ اور ماشاءاللہ انہی فکروں سے آج ہمارا جو کباری خانہ ہے وہ آباد ہے۔ اور ایک اور گزارش پوری قوم سے کہ ہمارے جو بڑا مارکیٹ ہے کباری کا، شہر میں ہمارے جو کاروبار جتنے بھی ہیں ان میں بہت بڑا کاروبار ہمارا کباری کا ہے۔ کباری کے اندر بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ کمی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک اتنا بڑا مارکیٹ ہے کہ جس کا نام آج پورے دیش میں ہے، لوگ کہاں کہاں سے خریداری کے لیے آتے ہیں،
اور ماشاءاللہ بیچنے والے لوگ بھی ان کے معاملات بھی اچھے بھی ہوتے ہیں. اور دینی لائن سے جتنے لوگ ہمارے شہر میں چندے کے لیے خاص طور پر آتے ہیں ان کی بڑی جو ہے مطلب مدد جو ہوتی ہے وہ کباڑی خانے سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے کباڑی خانے کے جتنے بیپاری ہیں تاجر ہیں وہ سب اچھی خاصی مدد کرتے ہیں. میں ہمیشہ جب بھی کباڑی میں جاتا ہوں تو جتنی گلیوں میں جاتا ہوں ہر گلی کے لیے مستقل دعا کرتا ہوں, پورے کباڑی خانے کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اپنے یہاں بھی دعا کے اندر ہمیشہ کباڑی کی لوگوں کی, بیپاریوں کی, تاجروں کی اور اس بازار کی میں ہمیشہ جو ہے دعا کرتا ہوں. ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے. ہمارا بہت بڑا ایک عملہ مجمع ہمارا کباڑی خانے میں کام کرتا ہے. اچھی خاصی روزی ہمارے گھروں میں کباڑی خانے سے پہنچ رہی ہے, کباڑی مارکیٹ سے. تو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس مارکیٹ کو ہمیشہ آباد رکھے, شاداب رکھے. تو بہرحال اس کو قائم کرنے میں حاجی شوکت بھانا صاحب کی بڑی قربانیاں رہی. اور اس سے پہلے کل بتایا تھا کہ 8-10 سال انہوں نے میر پر شروعات میں کام شروع کیا تھا. وہاں پر رہتے ہوئے اکثر لوگوں کو ادھار دیتے تھے. اس زمانے میں لوگ ان کے گھر جا کر شکایت بھی کرتے کہ یہ اکثر کو ادھار دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ بعد میں اگرانی کا مسئلہ بہت بھاری بنے گا, کوئی دے گا نہیں. گھر والے بھی ان سے کہتے کہ آپ ادھار بند کر دو. کچھ دن انہوں نے جو ہے لوگوں سے وصولی کے لیے اگرانے کے لیے گئے بھی, لوگ ہیلے بہانے ٹال مٹول کرتے رہے. آخر میں اپنی پوری حساب کی نوٹ جس میں سب کو ادھار دے رکھا تھا, لکھا ہوا تھا, پوری نوٹ پھاڑ کر پھینک دی اور سب سے کہہ دیا کہ جنہوں نے جو لیا ہے وہ مجھے واپس کریں خوشی خوشی تو بہت اچھا, اور جو نہیں کریں گے انہیں معاف ہے. اور اس زمانے میں یہ حساب اتنا بڑا حساب تھا کہ بعد میں یوں کہتے تھے کہ میں نے جو ادھار کی نوٹ پھاڑ کے پھینکی ہیں وہ گویا کہ میں نے 3 گاڑیاں زمین میں دفن کر دی. یعنی وہ ادھار کے پیسے میں وصول کرتا اور اس سے گاڑیاں خریدتا تو 3 گاڑیاں خرید سکتا تھا. اتنی بڑی رقم تھی جو نوٹ کے اندر لکھی ہوئی تھی, پھاڑ کر پھینک دی. 3 گویا کہ میں نے گاڑیاں زمین میں دفن کر دی. پھر بعد میں کہتے تھے کہ آج بغیر مولی کے, بغیر پونجی, بغیر سرمایہ کے میرا اتنا بڑا کاروبار چلتا ہے تو وہ اسی کی برکت ہے کہ جو گاڑیاں زمین میں دفن کی تھی آج اللہ نے وہ برکتیں دکھائی, اس کو اگا کر دکھایا کہ آج سارے لوگ بغیر پونجی کے مجھے مال دے جاتے ہیں. سب لوگ بھروسہ کرتے تھے. احمد آباد جیسے کباڑی خانے میں وہ جاتے تھے, لاکھوں کا سامان خرید کر لاتے تھے, حراجی میں بھی اور ایسے بھی. اور وہاں وعدہ ہوتا تھا بھائی 6 مہینے میں ادا کریں گے. ایک سودا ان کا بہت بڑا سودا ہوا, وعدہ ہوا 6 مہینے کا کہ 6 مہینے میں پیسے ادا کریں گے. یہاں آنے کے بعد مال 15 دن میں ہی بک گیا. تو نفع لیا اور مولی جو وہاں دینی تھی وہ 15 دن میں جا کر ان کے حوالے کر دی. لوگ تعجب کرنے لگے کہ 6 مہینے کا وعدہ تھا, اگر یہ آدمی چاہتا تو ابھی 5.5 مہینے ان پیسوں کو دوسرے کاروبار میں گھما سکتا تھا, لیکن نہیں. دل میں وہی خیال تھا کہ جب پیسے آ گئے ہیں تو دے دینا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ موت آ جاوے اور سر پر قرض باقی رہ جاوے. اتنی اچھی سوچ کے ساتھ ایک بیپار ایک تجارت کرتے تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے کباڑی کے اندر بہت سے لوگ ان کے دماغ میں بات اب تک چل رہی ہے کہ جب تک شوکت بھائی کباڑی میں رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر بہت تیزی رہتی ہے. جب اس جماعت میں جاتے ہیں یا کسی اور سفر میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ٹھنڈا آ جاتا ہے, ٹھنڈا پن ہو جاتا ہے. برکتیں تھی, آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کی برکتیں کہاں کہاں پہنچتی ہیں. ان کے پاس ایک آدمی تھے, مجذوب قسم کے آدمی, اچھے آدمی ہے. تو ان کو اپنے وہاں 2-3 گھنٹے بٹھاتے اور 50 روپے روزانہ دیتے اور ان سے یوں کہتے کہ آپ کا کام یہاں پر بیٹھ کر اتنی دفعہ یاسین شریف اور اتنا پارا پڑھنا ہے.
اور یہ اس لیے یاسین شریف پڑھنی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک سب کی روزی میں برکت دے. سوچو اب کتنی بڑی بات ہے. اتنے بڑے مارکیٹ میں، ہمارے مارکیٹ میں یا کہیں بھی جاویں، بہت مشکل سے کوئی آدمی ایسا ملے گا کہ جو سب کی روزی میں برکت کے لیے اپنی دکان میں کسی آدمی سے یاسین شریف پڑھاوے، قرآن پڑھاوے، اور روزانہ ان کو جو ہے تنخواہ دے صرف اس بات کا کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنا اس لیے ہے تاکہ قوم کی، کام کرنے والوں کی روزی میں اللہ برکت ڈالے. ہم ظاہری محنت تو خوب کرتے ہیں، خوب تھکتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن ایک محنت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگے بھی، دعا کے ذریعے سے، قرآن شریف پڑھ کے، تو روزی میں برکت تو اللہ ڈالتے ہیں. تو یہ نظر ہماری اس پر بھی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ کباڑی میں کام کرنے والے صبح سے شام تک تھکتے ہیں. دوسری طرف بہت سے ماشاءاللہ کباڑی میں اتنے اچھے ہمارے بیپاری بھی ہیں کہ وقت پر دکان بند جا کر فوراً نماز ادا کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتے. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کباڑی کے اندر جتنی مسجدیں ہیں بہت آباد ہیں، بہت آباد ہیں. اللہ اور آباد رکھے، کام کرنے والوں کو بھی اللہ آباد رکھے. جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے اللہ پاک ان محلے والوں کو بھی آباد رکھتے ہیں. وہاں ماشاءاللہ اکثر نمازوں میں، ظہر میں، عصر پہنچنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ جتنی مسجدیں ہیں ساری بھر جاتی ہیں، سب لوگ آ کر اطمینان سے نماز پڑھتے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے وقت پر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں. اللہ موت تک اس کی توفیق عطا فرماوے. تو بہرحال ان کا جو ہے کاروبار کے اندر صبح سے شام تک تھکنا ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ سے روزی کی برکت کے لیے دعائیں بھی کرنا ہو، قرآن شریف پڑھنا ہو. تو ان کا مستقل ہادی شوکت صاحب کے معمول تھا کہ ایک آدمی کو اس پر لگایا تھا کہ تمہیں یاسین شریف پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تاکہ لوگوں کی روزی میں برکت ہو. اپنے مزدوروں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کہ ان کے وہاں کام کرنے والے مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ہر ایک کو بیٹا بیٹا کہہ کر پیار محبت سے ان سے کام کروانا. جتنا کام اس سے کر سکتے اتنا بوجھ ڈالنا، زیادہ بوجھ نہیں، اور پوری مزدوری دینا، اور ایک وقت کا اپنے پاس سے ان کو کھانا کھلانا. چائے ناشتہ 500 کی نوٹ روزانہ ان کے ہاتھ سے لوگوں کو کھانا کھلانے میں جاتی تھی، ناشتہ کرانے میں. ہاتھ اتنا کھلا ہوا تھا. وہ مزدور غیر مسلم بھی ان کو حاجی بابا کہتے تھے. اتنا پیار بھرا معاملہ نوکروں کے ساتھ ہوگا. مسلمان غیر مسلم ہر ایک کو پیار سے بیٹا کر کے ہی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. شریعت نے ان چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ نوکروں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے. ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کھانے میں اپنے نیچے کام کرنے والوں کو کھانے میں شریک کریں، جو پہنتے ہیں ان کو پہناویں، جو ضرورتیں ہماری لگی ہوئی ہیں وہی ساری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کا فکر کرتے ہیں تو اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورتوں کا بھی فکر کریں. یہ چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اسی کی برکت تھی کہ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا، خوب پھل پھول رہا تھا. ہزاروں کی کمائی، لیکن پھر بھی کل بتلایا تھا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. آتا خرچ کر دیتے، جمع کر کے رکھنا یہ کام ان کا نہیں تھا. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ نبیوں کے پاس جتنا آتا ہے وہ خرچ کرنے میں ہی خوشی محسوس کرتے تھے. یہی صفات، یہی خوبیاں ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اللہ نے دیا ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے. جتنا ہم اپنی ذات پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو دو، دوسروں کو دے کر جو خوشی محسوس ہوگی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوگی. دوسرے لوگ جب دل سے دعائیں دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیسے کتنے کام کے ہوئے. سامنے والا اتنا خوش ہو گیا، وہ مجھے دعائیں دے رہا ہے. اپنی ذات پر خرچ کر کے کون دعا دے گا؟
دوسروں پر خرچ کرنے پر دل سے دعائیں ملتی ہیں. ایمانداری کے ساتھ کاروبار کے اندر کام کرنا چاہیے. بے ایمانی سے آئے ہوئے پیسے وہ زندگی میں بربادی لاتے ہیں، تباہی لاتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. مرنے کے بعد اگر بے ایمانی کے پیسے آدمی چھوڑ کر جاتا ہے تو خاندان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھتے ہماری سماج میں، ہم دیکھ لیں کیسے کیسے خاندان دیندار سمجھے جانے والے، سمجھدار سمجھے جانے والے، لیکن تھوڑی سی غلطی سے، ماں باپ کی غلطیوں سے آئے ہوئے پیسے وہ ان کی بچوں کے ٹکڑے کر دیے. سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں میراث کے لیے. ہر ایک دوسرے سے زیادہ بٹورنا چاہتا ہے. بڑا بھائی چھوٹوں پر ظالم بن کے بیٹھا ہے. چھوٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ بڑے بھائی کی تمیز سب کچھ بھول جاتا ہے. جس کا بچ چلتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مال صحیح طریقے سے نہیں آیا. تو سگی اولاد جن کے لیے ماں باپ نے پوری زندگیاں کھپا دی تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ جن کے لیے ہم جمع کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے مرنے کے بعد انہی مال اور دولت کی وجہ سے بکھر جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہم اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے بہن کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. کروڑوں لے کر خوش نہیں ہے. ایسے خاندان ہمارے سامنے ہیں کہ میراث میں بغیر محنت کے کروڑوں ملے لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے. اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ جنہوں نے خون پسینہ کر کے حلال کمائی کما کر صرف جھونپڑا بنایا، آج ان کی اولادیں خوش ہیں. ماں باپ جھونپڑے میں زندگیاں بسر کر کے چلے گئے لیکن زندگی میں کبھی حرام لقمے اپنے گھر میں آنے نہیں دیے، تو آج ان کی اولادیں خوشحال ہیں، چین اور سکون سے ہیں. حلال روزی اپنے گھروں میں لانے کی فکر اور کوشش کریں. بے ایمانی کا ایک پیسہ بھی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ایمانداروں کو آج دنیا تلاش کرتی ہے. ایمانداروں کے حوالے خزانے کیے جاتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ نقصان نہیں کرے گا، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. مسلم غیر مسلم تاجر بیپاری پورے دیش سے یہاں آتے تھے. ان سب کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ حاجی شوکت صاحب بیچ میں رہ کر ہمارا معاملہ کراوے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب وہ بیچ میں بیٹھ جاتے اور بیچنے والا کہتا اتنے میں، خریدار کہتا ہمیں اتنے میں چاہیے، اور پھر دونوں کہتے شوکت حاجی سے کہ بھائی آپ فیصلہ کرو. وہ درمیان کا فیصلہ کرتے، دونوں خوش ہو کر معاملہ سلجھا دیتے کہ چلو ٹھیک ہے. اور دونوں خوش ہو کر یہ کہتے تھے کہ حاجی صاحب نے فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس میں برکت ہی ہوگی. یہ سوچ کر اسی وقت معاملہ سلجھ جاتا تھا. ہمارا جو میر پر بوہرا شاپنگ سینٹر جب بنا ہے تو سب سے پہلے چابیاں حاجی شوکت کے ہاتھ میں دی تھی ان بوہرا کمیٹی کے لوگوں نے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ چابیاں ہیں ساری دکانوں کی، آپ کو جتنی دکانیں چاہیے اتنی آپ پہلے لے لیں، اس کے بعد ہم دوسروں کو دیں گے. سب سے پہلی چابیاں ان کے حوالے کی تھی. ایک چابی بھی، ایک دکان بھی نہیں لی، منع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. ان کے ہاتھ میں تھا، چاہتے 5 دکانیں 10 دکانیں اپنے پاس رکھ لیتے لیکن ایک دکان بھی نہیں لی. یہ ایمانداری تھی، اس لیے لوگ ان پر بھروسہ کر رہے تھے. اپنے کاروبار میں ایمانداری لاویں، زندگیوں کو دین پر لاویں. میں نے ان کی کچھ باتیں اور سنی پڑھی. ماشاءاللہ سفر میں جاتے تو صرف جماعت کا سفر نہیں، کباری کے لیے سامان پرانا خریدنے کے لیے جب احمد آباد سفر ہوتا، مجھے بتایا کہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہی فوراً 5-10 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا، اس کے بیچ میں وہ سفر کے آداب بیان کرتے ہیں. جیسے جماعت میں سفر کے آداب بیان کیے جاتے ہیں
تو یہاں تو ہم خریداری کے لیے جاتے تھے، یہاں بھی وہ وہی آداب بیان کرتے تھے سفر میں کیسے چلنا ہے. تو ان آداب کے اندر دو چار باتیں جو ضروری اچھی باتیں تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اول وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے. شروع وقت میں نماز نہیں پڑھتے، بعد میں کام بڑھ جاتا ہے، ہوتا ہوتے کبھی نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں. تو شروع وقت میں نماز پڑھیں گے. یہ بہت سمجھداری کی بات ہے. جو لوگ ماشاءاللہ دیندار ہیں، نمازی ہیں، ان کو اچھی طرح احساس ہوگا کہ سفر میں یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اگر شروع وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں کوئی ٹینشن نہیں. بعض دفعہ ہم پڑھتے ابھی کافی وقت ہے، ہوتے ہوتے آخری وقت آ جاتا ہے اور اس وقت ایسا کام آ جاتا ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ شروع وقت میں نماز پڑھیں گے. دوسری بات کہتے ہیں اپنا جو ہے سفر ہم ذکر فکر میں گزاریں گے. ذکر کے ساتھ وقت گزرے گا تو انشاءاللہ ہماری نظروں کی حفاظت ہوگی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آج سے ہفتہ 10 دن پہلے سفر کے آداب بیان کیے تھے، اس میں بات بیان کی تھی کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ سفر میں ذکر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور جو لوگ بیکار کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ آداب کے اندر بیان کرتے تھے کہ اپنا وقت ہم ذکر کے اندر لگا ہوئے ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات جو کہتے تھے کہ ہم چونکہ اجتماعی طور پر جا رہے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی، تو اپنا ذہن اجتماعی رکھیں. جہاں کھانا ہو سب ساتھ میں کھائیں گے. اپنی جیب میں کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو اس میں بھی اپنے ساتھیوں کا حصہ کریں، اس میں اللہ برکت ڈالیں گے. جہاں جا کر سامان خریدنا ہے، اگر 2 3 ساتھی تقسیم ہو کر دکانوں پر جا رہے ہیں، 2 وہاں 2 وہاں، تو جو جہاں سے بھی خریدے گا سب کا برابر کا حصہ رہے گا. اتنی اچھی سوچ. جب اجتماعی طور پر جا رہے ہیں تو سارے کاموں میں ہم برابر کے شریک رہیں گے. بڑی اچھی سوچ تھی. تو یہ آداب مستقل سفر کے اندر بیان کرتے تھے. سفر میں جاتے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، صلہ رحمی جس کو بولتے ہیں. میں نے سنا کہ جب بھی جماعت میں جاتے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور جن علماء سے تعلق تھا ان سے ملاقات، ان کو ہدیہ دینا، رشتہ داروں کو ہدیہ دینا، واپسی میں آ کر سب سے پہلے رشتہ داروں کی ملاقاتیں. یہ بڑی اچھی خوبیاں ہیں. سفر میں جانے سے پہلے یہ آداب ہوتے ہیں. لمبا سفر ہو خاص طور پر تو رشتہ داروں سے ملاقات کرنی چاہیے. لمبے سفر سے واپسی ہو تو مسنون یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آوے. یہ سنت ہے. گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آنا چاہیے. جب آدمی اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے دین کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک موت بھی بڑی اچھی دیتا ہے. اور بھی 1-2 بات خاص طور پر میں نے ان کے بارے میں سنی کہ پوری زندگی 2-4 جوڑی کپڑے رکھے، زیادہ نہیں رکھے. 61 سال کی عمر ہوئی، 3-4 جوڑی میں وہ زندگی بسر ہو گئی. آج ہم مرد بھی دیکھیں اور مردوں سے زیادہ بہنیں. اس بات پر غور کریں کہ ہمارے پاس تو 50-50 جوڑی ہوتی ہے، 25-25 جوڑی ہوتی ہے. ہماری الماریاں بھری ہوئی ہے، کھولتے ہی کپڑے نیچے گرتے ہیں. اتنے ہونے کے باوجود ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. جہاں کوئی نیا کپڑا دکھا فوراً خرید لیا. بعض بہنیں تو کپڑوں کے لیے اتنی پاگل بن کے بیٹھی ہے کہ 1000 کا جوڑا خرید کر پہنیں گے اور دوسرے دن 500 میں بیچیں گے. 5000 کا جوڑا خریدیں گے، پہنیں گے اور پھر 2500 میں بیچے گی. اپنا اتنا نقصان کر رہی ہے. دلہن کے نام کے جوڑوں پر ہزاروں کے جوڑے. ابھی اسی ہفتے ایک جگہ میرا پہنچنا ہوا، مجھے بتایا گیا کہ دیکھو یہ جوڑا 22000 کا خرید کے لائے ہیں. کتنا پاگل پن. 22000 کا جوڑا اور صرف آج کے لیے ہے. کل یا تو پھینک دے گی یا پھر جو ہے 8-10 ہزار میں کسی کو دے دے گی. کتنا نقصان ہم کر رہے ہیں کپڑوں کے لیے. ان کی بھی زندگیاں 3-4 جوڑی میں بسر ہو گئی. کیا ہماری بسر نہیں ہو سکتی؟
فنا ہونے والی چیزوں کے لیے کیا پیسے برباد کرنا، کتنی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ کپڑوں کے پیچھے ہمارے لاکھوں روپے برباد ہو جاوے۔ ضرورت کے مطابق 5-6 جوڑی کافی ہے، 8-10 جوڑی رکھ لیں سیزن کے حساب سے، کہ گرمی کی 4 جوڑی ہے، ٹھنڈی کے زمانے کی 4 جوڑی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 50-50 جوڑی سلوا کر تیار رکھ کر اس کو پہنتے رہنا اور 50 جوڑی کچے کپڑے جو ہے رکھ کر چھوڑے رکھنا، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ ضرورت اتنے کم جوڑی پر بھی ہماری پوری ہو سکتی ہے۔ ستر چھپانا ہے، ستر ایک جوڑی کپڑے میں چھپتا ہے، اور پھر آدمی ضرورت کے حساب سے 3 جوڑی 4 جوڑی 8 جوڑی بہت ہو گئی۔ ہمارے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ غریبی کے زمانے میں مدرسے میں جب تعلیم کے لیے گئے ہیں تو شروع دور میں ان کی حالت یہ تھی کہ صرف ایک جوڑی کپڑا تھا، جمعہ کے دن کپڑا دھوتے اور اپنے اوپر چادر ڈال دیتے اور کپڑا اوپر جا کر سکھاتے، فجر بعد کپڑا دھو کر سکھا دیتے، اور جب سوکھ جاتا اسی کو پہن کر پھر جلدی جلدی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھنڈی کے زمانے میں کپڑے سوکھتے نہیں تھے تو ان کپڑوں کو دھو کر ہاتھ میں لے کر چھت پر جا کر دوڑتے تھے کہ دوڑنے سے ہوا زیادہ لگے گی، جلدی کپڑے سوکھ جائیں گے۔ کئی وقت کئی مہینے اس حال میں گزارے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا اور اتنی محنت کرتا ہے۔ کسی نے جا کر اس وقت کے محتمم صاحب مفتی مظفر حسین صاحب مرحوم ان کو بتا دیا کہ فلاں بچہ اس کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا ہے، جمعہ کے دن دھوتا ہے، سکھاتا ہے اور پھر مسجد میں جاتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے ان کو بلایا، جا کر درزی کے پاس لے گئے اور کہا ان کا معاف کرو اور 2 جوڑی اور سی دو۔ 2 جوڑی سی کر ان کو دی۔ یہ بچہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث بنا، حدیث کے فن میں اتنا بڑا جو ہے علم اللہ نے ان کو دیا کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اور حدیث کا جانکار نہیں تھا۔ قریبی میں اس حال میں زندگی بسر ہوئی اور پوری دنیا ان کے پاس آ گئی، تب بھی دنیا کی طرف نظر نہیں کی، جو آیا دوسروں پر لٹا دیا۔ ضرورت کے مطابق 2-4 جوڑی کپڑے اپنے پاس رکھے، بس، زیادہ نہیں۔ پوری زندگی جو کچھ آیا میراث میں، ہدیے میں، سب کچھ مدرسوں پر، غریبوں پر تقسیم کر دیا، اور آخری وقت میں صرف کتابیں چھوڑی اور وہ کتابیں بھی جو ہے مدرسے کو وقف کر کے چلے گئے۔ ایسی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر دی۔ تو کیا ہماری زندگیاں 2-4 جوڑی کپڑوں کے اندر بسر نہیں ہو سکتی؟ کپڑوں کے لیے کیا لاکھوں روپے برباد کرنا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ تو بہرحال حاجی شوکت صاحب کے بارے میں سنا کہ 3-4 جوڑی پوری زندگی رکھی، زیادہ جوڑی زیادہ کپڑے اپنے پاس جمع نہیں کیے۔ آخری وقت کے حالات تو ویڈیو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ چہرے پر نورانیت۔ وہاں کے ایک ساتھی نے بتایا کہ قبر میں جب ان کو رکھ دیا گیا تو منہ بند تھا لیکن اوپر سے بالکل روشنی اٹھ رہی تھی، نور دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اور ایسے لوگ کہ جو افریقہ کے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ نے دلوں میں ان کے وہ محبت ڈالی۔ آپ دیکھیں لوگ اندر سے رو رہے تھے، سسکیوز کی آواز آ رہی ہے، اور اتنے بڑے مجمع نے جنازے کی نماز پڑھی، اجتماع تھا۔ ہمارے شہر میں ہوتا تو یہاں بھی پورا شہر ان کے جنازے میں ہوتا، تو اللہ نے جہاں موت دی وہاں بھی اجتماع کر دیا، سارے لوگوں نے نماز پڑھی، اور بہت بڑے عالم دین پڑوسی ملک کے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ وہاں کوئی آدمی، وہاں لوکل آدمی بھی اگر مرتا ہے تو وہاں کے قاعدے قانون کے مطابق 3 دن ان کو جو ہے فریج کے اندر رکھتے ہیں، اس کے بعد دفن کرتے ہیں، تب جا کر پرمیشن ملتی ہے۔ کورونا کا کیس ہے تو 10-12 دن کے بعد دفن کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
لیکن دیکھیں ان کو صرف ایک رات میں جب انتقال ہوا اسی رات کو جو ڈاکٹر تھا وہ غیر مسلم تھا, اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات تھے. ان کا نورانی چہرہ دیکھا اور کچھ دن ان کی جو ہے علاج بھی کیا, تو ان کے چہرے سے وہ آدمی اتنا متاثر ہو گیا کہ انتقال کے بعد فوراً کاغذات تیار کیے اور کہا کہ جلدی جلدی دفن کر دو, ورنہ یہاں کے قاعدے قانون کے مطابق کم سے کم 3 دن رکھنا پڑے گا. یہ ساری اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی. زندگی دین کے ساتھ گزری ہے تو آخر میں اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کیا. کچھ دن آئی سی یو کے اندر رہے. مجھے پتا چلا کہ وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس حال میں بھی سارا وقت ذکر کے اندر تلاوت میں ہی گزرتا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کی ساری جو ہے نیکیوں کو قبول فرماوے. جو قربانیاں اپنی قوم کے لیے سماج کے لیے انہوں نے دی ہیں دینی اور دنیاوی لائن سے, اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرماوے, ان کو پوری قوم کی جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرماوے, اور اس مسافر کی قبر پر اللہ پاک نور کی بارش برساوے, ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باقیجہ بناوے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرماوے, ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرماوے. جو پیچھے ان کی اولادیں رہ گئی ہیں اللہ پاک ان کو بھی ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے. ان سب کو اللہ پاک صبر جمیل حوصلہ ہمت عطا فرماوے. اور جو کچھ حاجی شوکت صاحب نے کیا ہے پوری زندگی ماشاءاللہ ان کی برکت سے بہت سے لوگ جماعت میں بھی لگے. بڑی عمر کے لوگوں سے ملاقات ہوتی, داڑھی نہ ہوتی تو بڑے محبت سے ایک بات یوں کہتے تھے کہ آپ وڈیل ہو گئے اب بزرگ بھی بن جاؤ. مطلب یہ کہ جب آپ اتنے بڑے ہو گئے, اپنے قوم کے بڑے ہیں, اپنے خاندان میں بڑے ہیں, تو وڈیل تو ہو گئے, اب اپنے چہرے کو سنت سے سجا کر داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو بزرگ بھی بنا دو. اتنی محبت سے بات سمجھاتے تھے. اللہ پاک ان کی زندگی بھر کی ان کوششوں کو قبول فرماوے. اس کا پوری قوم کی طرف سے اللہ پاک ان کو بدلہ عطا فرماوے. آمین ثم آمین. اور دوبارہ درخواست ہے کہ درود شریف پڑھیں اور 3 دفعہ آج دوبارہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایثار ثواب کریں.